اب یہ دیکھیں جمع مکسر ہے، الرجال جمع مکسر ہے، لیکن مخلوقات میں سے کس کی ہے؟ عاقل کی ہے. تو بات قاعدہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ عاقل کا نہیں بتایا، وہ میں نے آپ کو غیر عاقل کا بتایا. لہٰذا یہ نارمل اسی طریقے سے ہم اس کو سالو کریں گے. اس کا انالیسس کر لیں. ڈیفینیٹ ہے، پلورل میسکولین حالت رفع میں، لہذا جو صفت آئے گی وہ بھی ڈیفینیٹ ہوگی، پلورل میسکولین اور حالت رفع میں. نیک کا لفظ صالحن، اور صالحن کو آپ اس چارٹ میں گھماتے ہوئے آئیں جمع مذکر کے خانے میں تو آپ کو ملے گا صالحون، اور الف لام داخل کر کے بن جائے گا الرجال صالحون. اب کنسٹرکشن آپ کو دکھا رہا ہوں میں. کچھ نئے کلم، نئے کلم اور کچھ لفظ بتا رہا ہے کہ کنسٹرکشن نکرہ ہے. کلم، ایک قلم کے لیے عربی قلمن، دو قلم کے لیے قلمانی، واحد سے مثنیٰ بنانا وہ آپ کو آ گیا. اور دو سے زیادہ قلم کے لیے افعال کے وزن پر قلم کی جمع آتی ہے اقلام. اقلام یہ ہمارا موصوف ہے. اب یہ جمع مکسر ہے کس کی؟ غیر عاقل کی. لہذا اب جب آپ اس کی صفت استعمال کریں گے تو وہ واحد مؤنث استعمال کریں گے. ایک انالیسس آپ اس کا کریں گے تو یہ اگرچہ انڈیفینٹ پلورل مذکر حالت رفع میں ہے، لیکن صفت جب آپ اس کی لائیں گے تو واحد مؤنث لائیں گے. نئے کی عربی ہوتی ہے جدید. تو واحد مؤنث اس کا کیا بنے گا؟ مؤنث بلکہ واحد تو یہ ہے ہی ہے جدیدتن. لہذا اس کی اقلام کی جب صفت آپ استعمال کریں گے تو وہ جدیدتن استعمال ہوگی. اقلام جدیدتن. اور یہاں پر قاعدہ مرکب توصیفی کا جو ہم نے آج پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کا موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث آتی ہے. اس میں ایک پوائنٹ چھوٹا سا اور ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ایگزامپل قرآن مجید سے دوں گا تو پھر بتاؤں گا. سورہ یوسف میں الفاظ ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی کی تلاش کے لیے، تو الفاظ قرآن مجید میں جو آئے ہیں وہ یہ ہے قال یا بنیا، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد، دیکھو ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا. ٹھیک، جو انسٹرکشنز دی تھی انہوں نے اس میں یہ تھی کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ ودخلوا من ابواب متفرقۃ. تو وہاں پر کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے ابواب متفرقۃ. اب ابوابن لفظ جو ہے وہ بابن کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے اور غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، لہذا آپ دیکھ رہے ہیں صفت کیا استعمال ہوئی ہے؟ واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے. ابواب متفرقین نہیں کہا، متفرقۃ. اور کنسٹرکشن اب آپ پہچان لیں گے کہ کس اعرابی حالت میں استعمال ہوئی ہے؟ جر میں. ٹھیک ہے نا، یعنی اصل میں تھی ابواب متفرقۃ، پھر نصب میں گئی ابواب متفرقۃ اور جر میں آئی تو پھر ابواب متفرقۃ. اب دیکھیں ہم ابھی پہچان کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جر میں گئی کیوں، اور انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو ایک دو روز میں انشاءاللہ مل جائے گا. تو پھر آپ کے پاس سامنے انشاءاللہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ اور کھلے گا انشاءاللہ تعالی. اب میں آپ کے سامنے سورۃ الغاشیہ کی کچھ آیات رکھ رہا ہوں، اس میں آپ نے ان دونوں باتوں کو سامنے رکھنا ہے، ایک عاقل غیر عاقل کی جمع مکسر کے حوالے سے بھی قاعدہ اور ایک نارمل قاعدہ جو مرکب توصیفی ہمارا جس سے بنتا ہے. سورۃ الغاشیہ آپ نے پڑھنی شروع کی. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیۃ. اس کنسٹرکشن پر غور کریں.
اردو میں تو صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں. عربی زبان میں موصوف پہلے ہوگا، صفت بعد میں ہوگی. لہٰذا جب آپ عربی سے اردو میں ترجمہ کریں گے تو پھر بھی آپ نے تیر چلانے ہیں. ترجمہ بعد میں رکھیں گے. پہلے آپ دیکھیں نارون، آگ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ آپ کا مؤنث ورڈ ہے، لہذا اس کی صفت جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مؤنث استعمال ہوئی ہے، یعنی ایسی آگ جو بھڑکتی ہوئی ہو. اب ایک بھڑکتی ہوئی آگ ترجمہ آپ کریں گے تو عجیب سا لگے گا کہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے مراد کیا ہے، تو ایسی آگ جو بھڑکتی ہوئی ہوگی. تسلا نارن حامیتن، وہ ایسی آگ میں بھنیں گے جو بھڑکتی ہوئی ہوگی. ترجمہ پھر پہلے آپ صفت کا کریں گے اردو محاورے کے مطابق اور پھر موصوف کا کریں گے. ٹھیک ہے، ایسی آگ جو بھڑکتی ہوئی ہے. اگلی آیت ہے تسقا من عین آنیۃ. عین چشمے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، آنکھ کے لیے تو استعمال ہوتا ہی ہے، پھر چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور چشمہ بھی آنکھ کی وجہ سے عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کی صفت جو آ رہی ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں مؤنث استعمال ہو رہی ہے. یعنی انہیں پلایا جائے گا ایسے چشمے سے جو کھولتا ہوا ہوگا، یعنی ایک کھولتا ہوا چشمہ. تسقا من عین آنیۃ، تو یہ کنسٹرکشن حالت جر میں استعمال ہوئی ہے مرکب توصیفی کی. یہ کنسٹرکشن آپ کو حالت نصب میں ملے گی. لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. اس کے برعکس دوسرا نقشہ جو ہے وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیها راضیہ فی جنۃ عالیۃ. کہاں پر ہوں گے؟ وہ ایسے باغ میں ہوں گے جو عالی ہوگا، بلند ہوگا. ٹھیک، جنتن عالیتن. اب جنت آپ کا مؤنث ورڈ ہے، لہذا اس کی صفت جو ہے آپ دیکھیں گے کہ مؤنث سے استعمال ہوئی ہے. وہ جر میں ہے تو صفت بھی جر میں ہے. اسے نکرہ استعمال کیا گیا تو اسے بھی نکرہ استعمال کیا. تو مرکب توصیفی میں آپ کو اس ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پوری ملے گی. فیہا عین جاریۃ، ابھی ہم نے کیا تھا تو اس کا من عین آنیۃ، تو اب یہاں پر الفاظ ہیں فیہا عین جاریۃ. اس میں ایسا چشمہ ہوگا جو جاری ہوگا، اس میں ایک جاری چشمہ ہوگا، ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا. عین اب مؤنث ہے لہذا اس کی صفت جاریۃ استعمال ہوئی. فیہا سرر مرفوعۃ، سرر وزن کوئی ذہن میں آتا ہے؟ ایک دو لفظ بولتا ہوں شاید آ جائے. کتب، رسل، فعل. فعل کا وزن ہے تو یہ جمع مکسر کا وزن ہے فعل. سریر اس کا واحد ہے، سریر. سریر کے بنیادی معنی تو چرپائی کے یا پلنگ کے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ پھر تخت کے معنی میں استعمال ہوگا. سریر کی جمع مکسر سرور. اب یہ جمع مکسر غیر عاقل کی ہے، لہذا اس کی صفت آپ دیکھ لیں واحد مؤنث استعمال ہوگی.